سب سے پہلے تو میں جس نے کہا تھا کہ 50 نمازیں کیوں فرض کی، تو اس بھائی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب اس جیسے بندے، اگر وہ سچ میں مسلمان تھا، اسلام کو لیو کرتے ہیں، کیونکہ ایسے بندے جو ہے بوجھ ہوتے ہیں جن کو اتنی سمپل بات سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ایڈم جو ہے وہ کیا کہا تھا آپ نے، فائرنگ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج ایڈم کی فائرنگ کو پہلے ہی جو نا ہم روک دیں۔ تو میں پروف لایا ہوں، جو اس نے کہا تھا ایڈم بھائی نے کہ میں معافی مانگوں گا اگر میں نے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ تو میں سن رہا ہوں ایڈم بھائی، آپ معافی مانگیے۔ کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ سمجھا نہیں، لاسٹ والا کیا سوال تھا آپ کا؟ جی ساحل بھائی، پچھلی بار میں نے ایڈم سے کہا تھا نا کہ آپ ریفرنس دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ ایڈم نے کہا کہ میں نے کہا وہ عرب کے مطلب میں سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے جب میں نے وہ ویڈیو دوبارہ چیک کی تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے حضرت خدیجہ منحوس ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں نے یہ میرے کہا تھا تو میں مطابق معافی مانگ رہا ہوں۔ میرے نہیں، مطابق آپ کے مطابق نہیں، آپ کو اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو میں دکھا سکتا ہوں۔ چلے اچھا ٹھیک ہے، میں وہ ویڈیو کا نا ٹائم سٹیمپ مجھے دیجیے گا، میں دیکھ کے ویریفائی کر کے آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، اس ٹاپک پہ آئیں۔ پھر آپ کو معافی مانگنی ہے جو آپ نے جناب پچھلے بار بالکل وعدہ جناب، کیا میں تھا۔ معافی مانگوں گا اگر میں نے مس کر دیا ہے کوئی لفظ ایک سینٹنس میں معافی مانگوں گا، اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹائم سٹیمپ پرائیویٹ چیٹ میں بھیجیے گا، میں اس کو ویریفائی کروں گا۔ جی ناؤ آج کے ٹاپک پہ نہیں، آئیں۔ جی جب آپ دیکھو گے تو وہ مسٹیک نہیں ہے، وہ آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہے تھے۔ خیر، تو بھائی ساحل بھائی آپ نے بھی مومن پچھلی بار جی مومن سنو میری بات، وہ جی بندہ جو ہے اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں معافی مانگ لوں گا، انسان ہے، ہو سکتی ہے غلطی، آپ لنک دیں اور ٹائم سٹیمپ بتا دیں، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، آپ کیا رلاؤ گے آپ اس کو؟ ایکچوئل ٹاپک پہ جی آپ چلو ٹھیک ہے، میں جب میں لیو کروں گا تو میں مطلب نیچے وہ بتا دوں گا آپ کو، تو پھر یہ معافی مانگیے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ ایکچوئل نے بھی ٹاپک پہ ساحل بھائی آئیے۔ پچھلی بار جی آپ نے بھی پچھلی بار مجھ سے کہا تھا کہ جب میں نے کہا 6 سال کی بچی نے جو ہے ایک ہیلدی بیبی کو جو ہے جنم دیا، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کا مجھے وہ دے دو، تو اس کا نام آپ لکھ سکتے ہیں، لینا میڈینا آپ لکھیے، وہ 5 سال کی تھی، میں نے 1 سال جو ہے زیادہ بتایا تھا۔ وہاں پہ آپ بھائی کو اور لنک بھی کیوں نہیں لسٹ شیئر ملے کرتے ہو گی۔ یار؟ یار میں لنک آپ لکھو کروم پہ اسی وقت، اگر نہیں آیا تو میں جو ہے نا لنک آپ کو دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ لینا ایک میڈینا منٹ، لکھو، کیا لکھنا ہے؟ لینا میڈینا LINA۔ جی ٹھیک ہے، یونگیسٹ مدر ساتھ میں لکھیے، تب ہاں مطلب بہتر رہے گا۔ جی ہاں ٹھیک ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، شاید 88 ایئرز کی۔ تو اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جو میں نے پچھلی بار حضرت عائشہ کی، جو آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی عمر میں شادی کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ، تو آپ نے کہا کہ اس کا پروف دیجیے، تو اس کس لیے کا پروف؟ میں نے سوچا کہ دے دیتا ہوں۔ لینا میڈینا اچھا کا میں نے کہا تھا کہ جی 6 سال کی عمر میں ایک جو ہے نا بچی نے، جب آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھو 6 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے، تو پھر اسی پہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس کا نام بتاؤ، پروف دے دو، تو آج میں لے کے آیا۔ 5 سال کی تھی، 5 سال۔ تو جی اس کو ایز این تو اور ایکسیپشن کوئی لیا اعتراض جائے ہے گا؟ آپ کو حضرت عائشہ کی شادی پہ؟ ہاں جی بالکل ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ جی ایک تو کون یہ سا؟ میں پہلے پورا پڑھ لوں، ٹھیک ہے، اس میں کیا اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایز این ایکسیپشن سمجھتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک کوئی فیمیل ہے اس میں وداؤٹ کمپلیکیشن اگر بچہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں جو ہے آپ دیکھیے، اس میں ہے کہ وہ سیزیرین بیبی ہوا تھا، دیکھیے 6 weeks after the diagnosis Medina gave birth to a boy by cesarean section۔ اب بتاؤ مجھے کہ اگر میڈیکل فیلڈ اگر ایڈوانس نہیں ہوتی تو یہ ان کی موت پکی تھی یا نہیں پکی تھی؟ جی میں اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو ہے وہ بلوغت ویلیو رکھتی ہے، کہ جب ایک مطلب نہ نہ اس نہ میں یہ نہیں ہے کہ نہ 18 بھائی، سال۔ جی جی نہیں ایک منٹ رکو، جی جی رکو، میں آپ جی سے یہ پوچھ رہا ہوں یار، آپ جب بھی آتے ہو پتہ نہیں آپ کے کنیکشن میں کیا پرابلم ہے، ساتھ میں آواز گونجتی ہے، ایکو ہوتی ہے۔ آپ میوٹ کر لیجئے، میں جب اپنی بات ختم کروں اس کے بعد آپ پھر انمیوٹ کر کے اپنی بات رکھیے۔ میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ جس لیڈی کا آپ نے اگزامپل دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا جو جب انہوں نے
बर्थ दिया था बॉय को, वो सीजेरियन सेक्शन से हुआ था, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, द सीजेरियन बर्थ वाज नेसेसिटेटेड बाय हर स्मॉल पेल्विस, क्योंकि उसकी पेल्विस बहुत स्मॉल थी, वो डेवलप भी नहीं हुई थी। Sir, let me put it in perspective. When a baby is born, the pelvis की expansion has to be around 10 inches. 8 inches से पहले they can't even induce childbirth pains. So basically एक baby जो कि 5 years 6 years की whatever है, उसका pelvic इतना expansion दे ही नहीं सकता. Considering this fact, अगर बेबी को पुश किया जाएगा तो वो उसकी हड्डियों को तोड़ देगा और उसको मार डालेगा बेबी. Now, once again, ग्लीना के अंदर ये abnormality है. This abnormality can happen to a significant number of people, जो कि एक rare syndrome है. उस syndrome का भी एक नाम है. So basically, आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मोहम्मद जो है उसके मुताबिक एक जो syndrome है, एक जो बीमारी है, वो सही है. नंबर 1. नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद के स्पर्म में जान होती और वो आयशा को प्रेग्नेंट कर देता और आयशा चाइल्ड बर्थ में ही मर जाती, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची जब वो उसका पेल्विक एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता टू गेट द बेबी आउट, वो मर जाती, उसकी हड्डियां टूट जाती या बच्चे की हड्डियां निकलते हुए टूट जाती. तो ये तो मैं कहूंगा कि जिस भी खुदा को तुम मानते हो उस खुदा का शुक्र है कि मोहम्मद के स्पर्म्स में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो बच्चा जम सकता. तो थैंक यू फॉर दैट. बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि मोहम्मद ने इतनी छोटी बच्ची के साथ शादी की और उसके साथ सेक्स किया. नॉट ये कि मोहम्मद उस वक्त 14 साल का था, नॉट ये कि मोहम्मद उस वक्त 12 साल का था, क्योंकि बाद मुसलमान आते हैं कि उस जमाने में अर्ली एज में शादी होती थी. तो मोहम्मद भी उसी अर्ली एज में होना चाहिए था. 53 साल के बाबे वाली उम्र में, जिस वक्त वो आयशा का दादे के बराबर या बाप के बराबर की उम्र का था, उस वक्त आयशा के साथ शादी नहीं होनी चाहिए थी. हमारा पॉइंट ये था. तो मेरे भाई जरा थोड़ी सी और रिसर्च करके आए. आप आधी रिसर्च करते हैं प्लीज. जी मैंने आपसे जी हजरत आयशा की पहले तो ये बात की उम्र 9 साल थी, और कुछ आपको पता होगा कि कुछ कहते हैं कि 19 या उसके अलावा, खैर हम मानते हैं कि 9 साल थी. तो इस्लाम में क्या है कि जब बालिग इंसान होता है तो वो शादी कर सकता है, ठीक है. और तीसरी बात ये है कि अरब के लोग जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को मतलब उस पे ताना देते थे. तो उन्होंने इस बात पे ताना क्यों नहीं दिया कि आपने छोटी उम्र में इससे क्योंकि शादी मैंने की? आपको इसका जवाब पहले भी दिया था और मैंने ऑलरेडी आधी बात का जवाब आपको पहले से ही दे दिया, इससे पहले कि आप बोलें. आधी बात का पहला आपका जवाब ये दिया था मैंने कि भाई उम्र, मोहम्मद की उम्र भी उसी के बराबर होनी चाहिए थी. 14 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 53 साल नहीं होनी चाहिए थी, 53 इयर्स नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है, अगर वो इस एज में शादियां करते थे तो मोहम्मद की एज भी उसी के बराबर होनी चाहिए थी. दूसरे सवाल का जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था, 10 दफा पहले भी दिया है. मोहम्मद एक ताकतवर हुक्मरान उस वक्त बन चुका हुआ था. उस वक्त वो जो भी करे कोई कुछ नहीं उसका पुट सकता था. जो उसके खिलाफ कुछ बोलता था मोहम्मद उसको मरवा देता था. इसके ऊपर हम एक पूरी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं कि मोहम्मद ने कितने लोगों को मरवाया अपने खिलाफ बोलने के ऊपर. तो यार आप इल जस्टिफाइएबल क्यों कर रहे हैं ऐसी बात जो कि एक सेकंड जस्टिफाइएबल है ही नहीं. जी एक सेकंड. तो फिर हजरत आयशा पे तोहमत किसने लगाई थी अगर प्रॉफिट मोहम्मद पावरफुल थे? हजरत आयशा के ऊपर तोहमत लगाई थी क्योंकि मोहम्मद ने तोहमत लगाई थी. अगर आप पूरा कहानी पढ़ें तो आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे वो इस नहीं डिबेट का मैंने टॉपिक नहीं पढ़ी है. है सुन वहाँ. लो सुन लो सुन लो. जी मोहम्मद आप और गलत आयशा बता रहे के हो. सुन आपके आप एक मिनट एडम, एक मिनट. अपना मोमिन, क्रॉस टॉकिंग होगी ना तो लोगों को भी नहीं समझ में आएगा और आपको भी नहीं समझ में आएगा. जब वो पॉइंट, अगर वो गलत भी बता रहे कोई मुश्किल नहीं, वो उनको खत्म करने दो बात अपनी, और उसके बाद आप बोलो कि ये बात जो है गलत है और अपनी दलील में आप रेफरेंस दे दो, मसला खत्म हो जाएगा, है ना. तो एडम को पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप फिर उसका जवाब दो. यस एडम. हाँ जी, ये एक काफले की सूरत में आ रहे थे तो बीबी आयशा पीछे रह गई थी. करेक्ट. और फिर एक शख्स था जिसने बीबी आयशा को किसी जगह पे सोया हुआ पाया था. ये हदीस में पढ़ रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मुझे याद है मैंने पढ़ी हुई है, नेक्स्ट स्ट्रीम में आके दे दूंगा. वो पीछे कहीं रह गई थी, एक शख्स ने उन्हें किसी जगह पे सोया हुआ पाया, वो शख्स उनको लेके आया जब मोहम्मद के पास. तो लोगों की आंखों और नजरों को देख के मोहम्मद को फील हुआ और इस तरीके से हुआ कि यार ये तो इस शख्स ने शायद इसके साथ कुछ करना दिया हो क्योंकि वो बहुत छोटी थी.
ایک دائیا تھی, اس نے گواہی دی تھی کہ نہیں عائشہ ایسی حرکت بالکل نہیں کر سکتی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اینی ہاؤ لانگ سٹوری شارٹ, محمد نے عائشہ کے ساتھ قطع کلامی کر دی, اس سے بولنا بند کر دیا, آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے اب یاد نہیں پڑتا ابو بکر تھا یا عمر تھا, کسی ایک نے, مجھے اب یاد نہیں ہے, دونوں میں سے کسی ایک نے پراببلی محمد سے کہا تھا کہ آپ اللہ میاں سے پوچھیں, وہ آپ کو جبرائیل کے تھرو اس کو فائنلائز کر دیں گے, اور تبھی قرآن کی وہ آیت اتری تھی. تو میرے بھائی یہ تمام چیزیں آپ کی تفسیر اور آپ کی احادیث میں علی لکھی نے ہوئی ہیں. ایڈم اسی حدیث میں جو ایک بہت لمبی طویل حدیث ہے, اس میں علی نے اور ایک صحابی نے شاید مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ جو ان کے کلوز ہے, جیسے کہ وہ ان کی جو کیا کہتے سلیو تھی, کام جو کرتی تھی, ان سے آپ پتا کریے. اسی طریقے سے زینب سے بھی پتا کروایا تھا کہ جی یہ جی اس وہی کا دائیا, کیریکٹر, جی ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. کیریکٹر کیا ہے, جی اور اس میں وہ بولتی بھی ہے کہ یہ امیچور ایج کی ہے. جی بالکل, وہ اصل میں وہ اس وقت امیچور ایج کی ہے, اس کے ذہن میں اس قسم کی خرافات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی پوری, یہ بہت لمبی آٹا حدیث ہے, کوئی گون کے 4 وہ صفحوں کی بھول حدیث ہے. جاتی ہے, جی بہت بڑی, آٹا گون کے بھول جاتی ہے, بکری آ کے کھا بالکل, لیتی آپ ہے. صحیح پہنچ گئے ہیں, بالکل بالکل ایگزیکٹلی. مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ مفتی یاسر ندیم الواجدی کا جو ایک ویڈیو آیا تھا, یہ عائشہ زینب کی شادی کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی, تو میں نے ایک پورا 3-4 ویڈیو بنایا تھا ان کو ڈیبنک کرنے کے لیے, اور میں نے ثابت کیا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ امیچور ایج کی تھی, اور یعنی وہ بلوغیت تک بھی نہیں پہنچی تھی, بالغ بھی نہیں تھی وہ. جی بالکل بالکل بالکل. سو وہی بات ہے کہ یہ بھائی ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ ال ڈیفینسیبل ہے, اور عائشہ کے اوپر تہمت لگانا اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہ پیچھے رہ گئی تھی اور اتنی بچی تھی کہ سو گئی تھی. اور محمد پھر جی 3 تو مہینے اس سے بات کیوں نہیں ایڈم کی محمد نے, یہ بتائیے. اور محمد نے 3 میں مہینے اس سے میں بات کیوں بتاؤں نہیں گا کی, میں بتاؤں گا میں بتائیں. بتاؤں گا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جو وہاں کے کفار تھے انہوں نے تہمت نہیں لگائی تھی, کہ بلکہ جو ہے نا پروفٹ محمد نے لگائی تھی, کیا آپ یہ بتاتے ہیں؟ اچھا, آپ اس حدیث کو ریفرنس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ لوگوں نے تہمت لگائی تھی, میں نے کفار بھی آپ کی مکہ نے طرح تہمت بہت لگائی پہلے تھی کہ پڑھی ہے, مسلمانوں نے لگائی تھی. اور مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے تھے تو کفار کو پتہ چل گیا تھا, تو انہوں نے باتیں کرنی شروع کی, جو پھر پروفٹ محمد تک پہنچی, تو پھر وہ گئے, انہوں نے ایسا ویسا کہا, تو پھر آپ نے کہا کہ پھر مطلب بہتوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتی, پھر ایسا ویسا ہوا. تو یہاں پر آپ کے خلاف ایک کوشچن اٹھتا ہے, آپ نے میرے جو ابھی خلاف کہہ رہے تھے کہ جی جی آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایسا جب ہوا جو حضرت زید کے بارے میں شاید, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت گاڑ لی, تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت خود گاڑتے تھے تو یہاں پر 3 مہینے کیوں لگائے, یہاں پر جلدی کیوں نہیں گاڑ لی, اگر اس کو مطلب عائشہ سے پیار بھی تھا, یہ بھی ہمیں پتا تھا, تو انہوں نے اچھا اتنا ٹائم لیکن کیوں لیا کہ پہلے مومن تحقیق کی. میں جی آنسر دیتا ہوں اس کا, میں آنسر دیتا ہوں ہاں سر, پورا کرنے دیں انہیں, ٹھیک ہے, پورا کرنے. ایڈم دے دو. نہیں, انہوں نے ہاں کوشچن رکھ دیا, اپنا اعتراض رکھ دیا ہے کہ 3 ہاں, مہینہ کیوں لگا. اس کا اعتراض یہی ہے کہ دیکھیں آیت تو پھر اس نے گھڑی, ٹھیک ہے, ہاں آیت گھڑنے ایگزیکٹلی. میں آیت تو پھر اس نے گھڑی, اس نے یہ نہیں کہا کسی طریقے سے, اس نے ایویڈنس نہیں دیا کہ نہیں عائشہ نے ایسا نہیں کیا, کوئی ایویڈنس نہیں آیا. بیسیکلی اس نے پھر ایک آیت گھڑی کہ مجھے جبرائیل نے آ کے کہہ دیا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اچھا, اس نے ایسا کیوں میں کہا کہہ رہا اور ہوں کہ کیوں پہلے کیا, ہی کیوں نہیں ایک گڑی, سیکنڈ پہلے میں ہی کیوں نہیں بتاتا ہوں گڑی. نا, جی ارے میں بتاتا ہوں نا یار میری جان. ناؤ اب میں بولنے لگا ہوں وہ بریکٹس میں ہے, وہ تمہیں حدیثوں میں نہیں ملے گا, کیونکہ بھائی محمد کو تو اس کا شوق پڑ چکا ہوا تھا چھوٹی بچی کا, تو وہ بیسیکلی دیکھا اس نے کہ یار میں تو اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آ رہا, مستی نہیں آ رہی, تو بریکٹ کلوز. اس نے پھر فائنلی ایک آیت گھڑ دی, کیونکہ اس کو کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا تھا. پہلے اس نے ہر طریقے سے ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کی, یہ بھی آتا ہے, اس نے اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس نے کسی طریقے سے سوچا یار کسی طریقے سے میں اس کو بے گناہ ثابت کر دوں, ورنہ مجھے اس کو رجم کرنا پڑے گا. اصل میں تو اسے رجم کرنا تھا اصولاً, لیکن وہ رجم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو, تو بیسیکلی اس ایویڈنس نے کہاں تھا. ایویڈنس, اب اس کے پاس ایویڈنس بھی نہیں تھا, رجم بھی نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے کیا گیا, اس نے یہی کیا, اس نے کہا میرے پاس جبرائیل آیا, میں اس کو رجم نہیں کروں گا, میں تو اس کے ساتھ ابھی بڑی مستی کرنی ہے, بریکٹ کلوز. تو لہٰذا اب اس نے یہ والی حرکت اور یہ والی کہانی گھڑی جو کہ اس کی بیسک چیز ہے. آگے چلیں. جی 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 اب میں آپ کی طرح بات کرتا ہوں, جو آپ نے بریکٹ میں باتیں کی اس کا مجھے ریفرنس دیجیے, جیسے آپ جو ہے نا بریکٹ کھانے کا کھانے مطلب کا یہ ہوتا ہے کہ ریفرنس یہ مانگتے لکھا ہیں. ہوا نہیں ہوا. جی جی, تو پھر آپ نے کیوں کہی ایسی باتیں, کیونکہ میں نے کیوں اس لیے جب کہی ہے آپ کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں کہانی کو پڑھتے ہوئے اس پھر کے ہمیں اندر کیوں سے کہتے ایسنس ہو کہ نکال رہا ہوں. ایسا کھانے کا ریفرنس دو, پانی پینے کا ریفرنس دو, گلاس ایسا کیوں تھا ریفرنس دو, وہ دو, یہ دو. یار میں نے پانی پینے کا ریفرنس مانگا کبھی؟
ایک منٹ مانگتے ہو ایڈم، نا میں ہر چیز کا، جو بھی چیز ہو. ایک منٹ ایڈم، ایک منٹ دیکھو اپنا کیا نام ہے مومن، دیکھو اگر کوئی چیز آپ ریفرنس سے دے رہے ہو اور اس سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ اس سے میچ بھی تو کرنا چاہیے نا. اگر ایڈم وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیوں ایسا لگ رہا ہے تو وہ دیکھو میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ بتاؤ ایویڈنس کیا تھا؟ ایویڈنس کچھ دیا محمد صاحب نے کہ نہیں عائشہ نے یہ نہیں کام کیا ہے؟ لاسٹ میں انہوں نے کام وہی کیا کہ اللہ کا نام لے کے ایک آیت اتار دی اور خوش ہو گئے ایک دم. عائشہ تو بات کرنا بھی بند کر دی تھی. جی 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 جی. اب آپ خود پھر سوچئے کہ مطلب مجھے پتہ نہیں کہ آپ جو ہے نا مطلب دماغ کہاں پر رکھتے ہیں جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ عائشہ نے یہ کیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، سپوز وہ بات کرنی چھوڑ دی یا بہت دکھی تھی، کمزور ہوئی تھی. تو آپ مطلب جو کہتے ہیں نا کہ بدھی کہاں ہوتی ہے جب آپ کو، کہ یہ ڈرامہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا دکھی بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کھانا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، مطلب وہ کمزوری بھی آتی ہے اس کو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی ڈرامہ تھا. یہ بتاؤ ڈرامہ تھا ایویڈنس تو وہ کدھر ہے کیوں اس میں؟ ایسا کیوں کرتے؟ ایویڈنس کہاں سے ملا تھا کہ کس عائشہ جو ہے وہ بے گناہ ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا ایویڈنس اللہ تعالیٰ کا مطلب وہ ہے، اس سے بڑا ایویڈنس ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی کہ اللہ کے نام پہ جو جو بولا گیا آپ چپ چاپ مانتے گئے. لاجیکل اس میں ریزننگ تو کچھ پھر ہے ہی نہیں آپ نا. کیوں اللہ کے، تو پھر آپ قرآن اچھا کو ہم کیوں کیوں ایویڈنس مانے؟ بنا کے پیش کرتے ہم ہیں؟ ہم ہم کیوں نہیں مانے؟ کیونکہ جی ہر جگہ پہ جہاں پہ محمد صاحب جی جی. پھنستے ہیں وہاں پہ آیت اتر جاتی ہے. محمد صاحب سیکنڈ زید ایک کی سیکنڈ بیوی سے شادی کرتے ہیں، ایک آیت سیکنڈ. اتر جی جی جاتی جی ہے. جی 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 جی. آپ کو پتہ ہے تہمت کس کو کہتے ہیں؟ ہم یا اچھا آپ مجھے اس کا ایویڈنس دیجیے کہ حضرت عائشہ جو ہے، جس اس پہ جو تہمت لگی تھی وہ سچی تھی، وہ اس کا مجھے ایویڈنس دیجیے. کیا 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 بول رہا ہوں؟ اچھا اس سے پہلے دوستو ایک اپڈیٹ یہ دے دوں کہ 1005 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ایڈم ہم نے آج بھی یہ 1000 والا بینچ مارک پار کیا ہے. واہ جی سبھی واہ، مبارک. سبھی ویورز کو بہت 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 شکریہ. آپ اس چینل کو اس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. اب جو یہ 1000 کا جو مارک ہے، پلیز سبھی لوگ 1000 لوگ اگر اس کو شیئر کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ 1200 اور 1500 تک بھی آج پہنچ جائیں گے. تو آپ لوگ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. یس مومن آپ کیا کہہ رہے تھے وہ بتائیے. جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے اس اور چیز کا دوسری بات ایویڈنس دیجیے کہ اور وہ اور جو اور تہمت دوسری لگی تھی. بات جی اچھا ایک منٹ. اور دوسری بات مومن، ہم یہ والے ٹاپک کے ڈسکشن کو میں صرف اور 10 منٹ ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو ایکچوئل ٹاپک ہے اس پہ ڈسکشن آپ کے ساتھ ہمارا ہوا ہی نہیں ہے. تو 10:30 ہو رہا ہے، 10:40 تک ہم جو بھی ڈسکشن اس پہ ہو سکتا ہے وہ کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد آپ کو ایکچوئل ٹاپک پہ آنا ہے. جی بولیے. جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے جو تہمت لگا تھا جو اماں عائشہ پر، آپ مجھے اس کا ایویڈنس دیجیے کہ وہ تہمت صحیح تھا. اما عائشہ پہ تہمت لگا تھا کہ وہ تہمت صحیح تھا. جی میں نے بھی یہی کہا کہ اس نے، ساحل بھائی نے کہا کہ ایویڈنس دو کہ وہ تہمت غلط تھا. میں نے کہا آپ میں نے کہا نا ہمارے لیے ایویڈنس قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. میں نے کہا پھر آپ مجھے ایویڈنس دو کہ اماں عائشہ پر جو تہمت لگا تھا وہ صحیح تھا. اما عائشہ نہیں کے ہم اوپر نے کب کہا بھائی؟ ایک سیکنڈ. کس شخص نے کس ویڈیو میں کہا ہے کہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگا تھا وہ صحیح تھا؟ ہاں ہم نے کب کہا بھائی؟ دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں قرآن جو کو آپ ایویڈنس کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کو ایویڈنس اس لیے نہیں مانگتے کیونکہ اس نے ایویڈنس دیا نہیں. دیکھیں یا تو وہ ہمیں ایویڈنس بتاتا قرآن، اور قرآن ہمیں ایویڈنس دیتا کہ عائشہ نے فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور فلانے ٹائم پہ فلانا کام کیا اور اس کی گواہی فلانا اور فلانا ہے. کیا محمد نے نہیں کہا کہ کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے 4 مردوں کو دیکھنا ضروری ہے، یا گواہی 2 مردوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، کم از کم 2 کی مردوں کی گواہی کی ضرورت ہے؟ تو اچھا جی بھائی بس عائشہ جی ایڈم جی اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں. ایڈم صرف ایک چیز، اگر تہمت کی بنیاد پہ عائشہ کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کو ماننا نہیں تھا تو پھر اتنا بڑا بکھیڑا کھڑے کیوں ہوا؟ کیوں بات بند ہو گئی؟ کیوں اپنے گھر چلی گئی عائشہ؟ کیوں چلی میں گئی؟ یہی کیونکہ کہنے والا تھا. جی جی محمد نے اس تہمت کو سیریسلی لیا. وہ کہہ دیتے کہ جب تک گواہ نہیں آئیں گے میں اس کو نہیں مانتا ہوں.
جی 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 آپ نے جو ہے صحیح بات کی. پروفٹ محمد نے اس کو سیریسلی لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہاں امین تھے، سچے تھے. تو اب ایڈم نے کہا کہ 4 بندے یا وغیرہ، تو جہاں پر اللہ گواہ ہو وہاں پر بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ نہیں اللہ نہیں خود ایک آیا منٹ. ہی نہیں. وہ تو محمد نے اپنے منہ سے بتا دیا کہ بھائی میرے پاس یہ آیت اتری ہے. ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آگے کھڑا ہوا جس کے ونگز تھے یا جو بڑا سا تھا اور اس نے کوئی بادلوں میں سے اترا اور لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے کہا واللہ جی ہم نے دیکھ لیا. جی جی اوکے ٹھیک ہے, جی مجھے عائشہ بات کے کرنے اوپر دی. تہمت غلط لگی. جی مجھے امید ہے جو آپ جو ہے نا ریسپیکٹ کے ساتھ بات کنٹینیو کریں گے. تو کیا میں کرسچینٹی ریسپیکٹ کے کیا ہے, بارے میں میں پھر آپ جبرائیل کو کی کہہ بات سکتا کر رہا ہوں ہوں کہ کہ آپ وہ مجھے. اترا جی جی اینجل اپنے ونگز کے ساتھ لائک اس کو اوکے اس پورے سینٹینس میں ڈس ریسپیکٹ والی بات بتا دیں. ڈس ریسپیکٹ نہیں. ڈس ریسپیکٹ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالی دیں. بات کرنے کا انداز بھی کبھی کبھی ڈس ریسپیکٹ مطلب وہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، بھائی تو آپ ایک مجھے منٹ, بتائیں. اگر جی سنو مومن, اگر آپ ہماری ڈس ریسپیکٹ بتاؤ گے نا تو میں محمد صاحب کی ڈس ریسپیکٹ بتانا شروع کر دوں گا. تو پلیز اس پہ مت جائیے, پھر سے ٹاپک ہٹ جائے گا. کیونکہ ڈس ریسپیکٹ کرنے والے محمد صاحب دوسرے کے خداؤں کا, بتوں کا, اور ڈس ریسپیکٹ کرنے والے ابو بکر صاحب جو کہ محمد صاحب کے بعد سب سے بہترین انسان ہے, یا انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہے. تو انہوں نے جو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے نا وہ میں بتانا شروع کر دوں گا. یار ہم تو بیکار لوگ ہیں, جی ہم سے تو جی جی غلطیاں ہو ایک سیکنڈ سکتی میں ہے, ایک بات کروں لیکن گا. سنو جی سنو میری ساحل بھائی. بات کمپلیٹ ہونے دو. میری بات کمپلیٹ ہونے دو. میں بول رہا ہوں کہ ایڈم سب سے دنیا کا بیکار انسان ہے, ساحل سب سے بیکار انسان ہے. ہمارے سے غلطیاں پاسبل ہے, لیکن جو دنیا میں سب سے بہترین انسان خود کو کہلانے والے, اگر وہ اس طریقے کی حرکت کرے تو وہ پھر برداشت نہیں ہو سکتا, یا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. تو پلیز یہ باتیں نہ کریں. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ تہمت تھی صرف اور اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جا سکتا تھا, تو پھر محمد صاحب نے اس تہمت کو اتنا سیریسلی کیوں لیا؟ وہ گواہ مانگتے. کیا انہوں نے میں کیوں بھی محمد نے لیا, یہی انہوں کہا نے تھا کہ چیکنگ میں کیوں کی؟ عائشہ کو طلاق دے دیتا ہوں؟ کہہ رہا ہوں کہ وہ تہمت تھی، تہمت میرے لگائی سوال گئی تھی، لیکن پرافٹ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوال سنیں ڈائریکٹلی. سوال جی سنیں کیا محمد نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی بیوی عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں انہی تہمتوں کی بیس کے اوپر؟ وہ تہمت بھی مسلمانوں نے لگائی تھی. کیوں چھوڑ دیتے آپ مجھے وجہ بتائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے, کیا محمد نے کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں, جبکہ یہ تہمتیں بھی مسلمان لوگوں نے لگائی تھی کیونکہ عائشہ رات بھر یا رات کا کچھ حصہ اکیلی رہی تھی کسی اور جگہ کے اوپر؟ کیا محمد نے اس موقع کے اوپر کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں؟ جی کیا اس وجہ مطلب اگر آج بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو کیا ہمیں بیوی کو طلاق دینے کا حکم ہے؟ ونس اگین میرا سوال یہ نہیں ہے, سوال بار بار سنو, تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا محمد نے کہا تھا کہ میں عائشہ کو چھوڑ دیتا ہوں, ہاں یا نہ؟ نہیں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا. اوکے جہاں تک میری یادداشت ہے. جی لیں جی ساحل صاحب, میں نے وہ حدیث ڈھونڈ لی ہے, یہ پکڑے سر وہ حدیث آپ کے سامنے ہے, سکرین پہ دکھائیں. سکرین پہ دکھانے سے پہلے ایڈم شرط مشرا جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. تھینکس لاٹ. Why Momins are so infatuated by Muhammad when we can see he is so illogical and contradictory, right شرط مشرا جی؟ اور دیکھتے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھیے کہ ہمارے جو مسلم ویورز ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے ساحل اعتراض بھائی، کو. ساحل بھائی ایک سیکنڈ ساحل بھائی. ہیلو یس ساحل مومن بھائی. بھائی, یس مومن بھائی. جی یہ جو مشرا جی نے سپر چیٹ کیا تھا, ان سے کہیے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے. ٹھیک ہے. کریٹیکل ریزننگ جی 40 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس لاٹ. یہ مومن 11 ماہ میں ایک ماہ کسے مانتے ہیں؟ نہیں, پورے 11 ماہ ہے محمد صاحب کے حساب سے اور قرآن کے حساب سے. ان کو کہو کہ ہندوازم میں جو 7 مائیں ہیں اسی طرح یار ہمارے یہاں بھی ہے. جس طرح وہ اوکے کہتے ہیں ٹھیک کہ ٹھیک اوکے نرس ٹھیک ہے بھی ماں ہے، اوکے ٹھیک وہ ہے. بھی ماں ہے، اچھا ادھر آ جاتے ہیں واپس ذرا, بھی ماں ہے. اس پہ آتے ہیں. یہ دیکھیں مومن صاحب ادھر دیکھیں, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, بہت بڑی ہے, میں سارا نہیں کروں گا, لیکن عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ جی قافلہ تھا. اس طرح ہم چلتے رہے, پھر رسول جہاد سے فارغ ہو کے واپس ہوئے, ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا. رات ٹائم کیا ہے؟ رات کا. میں یہ حکم سنتے ہی اٹھی, لشکر سے آگے بڑھ گئی. جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کچاوے کے پاس گئی. I don't know what کچاوا is. وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرے ذوالفقار کے کالے نگینوں کا ہار موجود نہیں تھا, عائشہ کا ہار غائب ہو گیا. اس لیے میں وہاں پہنچی,
قصائے حاجت کے لیے جہاں پہ گئی تھی اور میں نے ہار کو تلاش کیا. اس تلاش میں دیر ہو گئی. اس عرصے میں وہ اصحاب جو مجھے سوار کر کے آئے تھے میرا حوج اٹھا کر میرے اونٹ پر رکھ دیا, اور وہ یہی سمجھے کہ اس میں بیٹھی ہوئی ہوں, کیونکہ ہلکی پھلکی سی تھی. ان دونوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی, ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی سی ہوتی تھی. She was a baby, anyhow. بھاری بھرکم گوشت ان سے زیادہ نہیں رہتا تھا کیونکہ معمولی غذائیں کھاتی تھی. اس لیے ان لوگوں نے جب حوج کو اٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا. میں یوں بھی نو عمر لڑکی تھی. چنانچہ اصحاب نے اونٹ کو ہانک دیا, خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگے. جب لشکر روانہ ہوا مجھے اپنا ہار ملا, میں پراؤ کی جگہ آئی لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا. اس لیے میں اس جگہ گئی جہاں پہلے میرا قیام تھا. میرا خیال تھا جب لوگ مجھے وہاں نہیں پائیں گے تو یہاں لوٹ کے آئیں گے. اپنی جگہ پہنچ کر میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی. اب عائشہ کے بقول, یہ حدیث عائشہ سے ہے, وہ سو گئی. صفوان بنت معطل وغیرہ وغیرہ لشکر کے پیچھے تھے جو لشکریوں کی گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر ان کے مالک تک پہنچانے کی خدمت کے لیے مقرر تھے. وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ نظر پڑا, اس لیے وہ اور قریب پہنچے. پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. ان کے ان اللہ پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی. آخر انہوں نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا, اس کے اگلے پاؤں کو موڑا. چنانچہ میں سوار ہو گئی. اب وہ مجھے اونٹ پر بٹھائے ہوئے خود اس کے آگے آگے چلنے لگے. اسی طرح ہم لشکر کے قریب پہنچے. لوگ بڑی دوپہر میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈال چکے تھے. ساری رات دوپہر کا ٹائم آ گیا. جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا. تہمت کے معاملے میں پیش عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. ونس اگین یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے منافق. منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں مسلمان تھا, جیسا کہ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلمان کو منافق کہا جاتا ہے اگر وہ کوئی غلط بات کرے. تو بہرحال چونکہ اس نے تہمت لگائی تھی, ٹھیک ہے, اس لیے اسے منافق بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, عربی میں نہیں تھا. ہم مدینہ میں آ گئے اور 1 مہینے تک بیمار رہی. یہ بالکل ویسے ہی انہوں نے منافق ڈالا جیسے میں بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز کرتا ہوں. یہاں پہ اس بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تہمت لگانے والوں کی باتوں کا خوب چرچا ہونا شروع ہو گیا. اپنی اسی بیماری کے دوران مجھے اس پہ بھی شبہ ہوتا رہا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ بیمار بھی ہو گئی, ان پہ تہمتیں بھی لگ رہی ہیں سر. اب بیمار کیوں ہوئی, یعنی بیمار کیوں ہوئی یار, خود ہی سوچو. میں اس کے اوپر اب بریکٹ بھی نہیں لگاؤں گا, لوگوں کے سوچنے کے لیے ہے کہ وہ پہنچتے ہی بیمار کیوں ہوگی. انہی دنوں رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم بھی نہیں دیکھ سکتی تھی جن کا مشاہدہ اپنی پچھلی بیماری میں کر چکی تھی. پلس آپ کے تو لہٰذا رسول جو تھے وہ ان کے پاس آتے بھی نہیں تھے. بس آپ جب گھر آتے تو سلام کرتے, صرف اتنا ہی دریافت فرما لیتے مزاج کیسا ہے, بس اس سے آگے کچھ نہیں. جو باتیں تہمت لگانے والے پھیلا رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بات مجھے معلوم نہیں تھی, عائشہ کو معلوم نہیں تھی. جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں ام مستخا کے ساتھ کی طرف گئی, اور یہ ہماری قصائے حاجت کی جگہ تھی. ٹھیک ہے, وہ قصائے حاجت کرنے گئی. ہم یہاں صرف رات ہی آتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے. میدان میں جانے کے سلسلے میں ہمارا طرز عمل بھی قدیم عرب کی طرح تھا, اور میں ام فلانا کے ساتھ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی, اور ان کی زبان سے نکل گیا مستحا برباد ہو. میں نے کہا بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی, ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا. وہ کہنے لگی اے بھولی بھالی, جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا. پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائی. کس نے تہمتیں لگا رہا ہے, جو بدر کی لڑائی میں بھی ہے, اور بدر کی لڑائی کے مسلمانوں کو محمد نے کہہ دے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی. جب میں اپنے گھر واپس آئی تو رسول اللہ اندر تشریف لائے. دریافت میں مزاج کیسا ہے, میں نے عرض کیا مجھے والدین کی طرف جانے دیں. حضرت سلم سے جانے کی اجازت دی. جب گھر آئی تو اپنی والدہ سے باتیں کی. انہوں نے فرمایا بیٹی اس طرح کی باتوں پر پرواہ نہ کرو وغیرہ 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 وغیرہ. پھر بھی اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جائیں. میں نے کہا سبحان اللہ, آگے چلتے ہیں. انہوں نے بیان کیا رات میں وہیں گزاری. صبح ہوئی تو رسول نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورے کرنے کے لیے علی ابن طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا. تو یار تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس سلسلے میں کوئی مومن کسی عورت کو چھوڑ سکتا ہے کیا آدم؟ تم نے یہ سوال کیا تھا مجھے ریکارڈڈ لائن کے اوپر. محمد نے اس سارے معاملے کے سلسلے میں اپنی بیوی کو جدا کرنے کے لیے, طلاق دینے کے لیے علی اور دیگر صحابہ اکرام کو کیوں بلایا؟ جی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بلایا ہو کہ اگر ایویڈنس مل جائے تو پھر میں نے کہا تھا کہ ایویڈنس تہمت کے اب ہو سکتا ہے محض کہ بتاؤ تہمت کے مجھے, بنا پر. تم نے ہو سکتا کیسے کر دیا؟ تم تو کہتے ہو سکتا یہاں پہ آپ ڈال ہی نہیں سکتے. جب میں نے بریکٹیں ڈالی تو تم نے کیا تم نے بریکٹ کیوں ڈال دی؟ تو میرے بھائی ہم جب آپ ہی نے حدیث کہا کو نا. پڑھتے جی ہیں نا, ہم جب حدیث کو پڑھتے ہیں نا تو ہم بھی ایک لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, اور وہ ہماری لاجیکل کنکلوژن ہے, اسی لیے ہم بریکٹ ڈالتے ہیں. اچھا آپ ایڈم, مومن جی ارے اس میں میں بھی کچھ ایڈم ایڈ بھائی کر دوں, جی وہ میں بھی حضرت کچھ ایڈ ایک کر دوں. سیکنڈ ساحل جی بھائی, سر وہ پلیز ایڈ مومن کریں. مومن مومن ایک سیکنڈ سنو نا, میری بات جی سنو مومن پلیز.
اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا تھا ہم دونوں سے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پہ آپ نے اس تہمت کو صحیح مانا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے وہی لاجیکل جو ریزننگ آپ لے کے آئے تھے اسی کی بنیاد پہ میں آپ سے پھر سے سوال کر رہا ہوں جس کا جواب آپ نے دیا نہیں. محمد صاحب نے صرف تہمت کی بنیاد پر اتنا سارا کھیل کیوں کیا, یہاں تک کہ وہ طلاق دینے تک کا مسئلہ آ گیا, جدا ہونے تک کا مسئلہ آ گیا, وہ پریشان ہے عائشہ, ان سے باتیں بند کر دی. کس بنیاد پہ؟ کیونکہ تہمت تھی, ایویڈنس جب تک نہیں ملتا تب تک ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے تھا, اور یہاں تو وہ سیدھا جدا ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس کا آپ جواب دے دیں, مہربانی ہوگی. اس کے بعد پھر ہمیں ایکچوئل ٹاپک پہ آنا ہے. 5 منٹ ہم ویسے ہی آگے بڑھ گئے. اچھا ہوا ایڈم نے پوری حدیث بتائی, جی پھر جی جی سے جی جی ریوزٹ ہو گیا. بتائیے. جی دیکھیے اس وقت پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ سچ ہے, نہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تہمت ہے, کیونکہ انہیں نہ تو اس چیز کا ایویڈنس تھا نہ اس چیز کا ایویڈنس تھا. اس لیے مشورے کیے جاتے تھے جو کہ نارمل ہے. اگر آپ کے گھر والے پہ کسی پہ کوئی الزام لگ جائے تو مطلب آپ بھی سرچ کریں گے کہ میں دیکھوں گا کہ اگر اس نے ایسا کیا ہوگا تو فار ایگزامپل میں باپ نہیں کو چھوڑ دوں گا, یا نہ میں اس کو بھائی نہیں سمجھوں گا, یا جی نہیں, کوئی اگر میرے گھر والوں پہ الزام لگاتا ہے, جب تک وہ کوئی ثابت نہیں کرتے میں ایسا نہیں سوچوں گا. میں اس کے منہ کے اوپر چپیڑ لگا کے اس کا منہ توڑ کے دانت باہر نکال دوں گا کہ تیرے میں ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے الزام لگایا بغیر ایویڈنس کے. وہ بھی اتنا یہ بڑا میں کروں الزام, گا. اتنا بڑا الزام کیریکٹر ایگزیکٹلی پہ, سیدھا کیریکٹر اسیسینیشن ہے یہ. اور وہ الزام کے اوپر اس کے اوپر چڑھنے کے بجائے یا محمد صاحب عائشہ پہ پورا نکال رہے یار. پھر آپ بولتے ہو کہ یہ بہت زبردست مذہب ہے اور محمد صاحب جو ہے بہترین نمونہ ہے. یار مومن کچھ تو دماغ لگاؤ یار, کیا مسئلہ ہو گیا آپ کے جی سوچ میں؟ اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ ہی اس وقت کوشچن پوچھتے کہ دیکھیے انہیں ایسا کہا گیا تھا لیکن انہوں نے کچھ بھی ایکشن نہیں لیا. یار ارے جب مومن ایویڈنس ہی نہیں ہے تو ساحل بھائی ایک سیکنڈ یہاں پہ تھوڑا سا. مومن سپوز کرو لاسٹ ٹائم میں نے تم پہ بات کی تھی, تم مجھے قتل کی دھمکی پہ آ گئے تھے. سپوز کرو ناؤ ونس اگین آنکھیں بند کرو اور آپ سپوز نے کرو گالی دی تمہارا, تھی, جی تو اگر میں آپ نے آرام گالی سے نہیں دی کہو گے تھی, تو کوئی میں بات وہی نہیں. بتانے لگا ہوں, وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں. سپوز کرو ایک شخص اچھا آتا ہے, میں اب اپنے ورڈز آپ کو نہیں تھوڑے لیتا, ایک ایک منٹ جی ایڈم, تھوڑا ورڈز جو ہے نا وہ جی وہی سنبھل میں کے اسی لیے تھوڑا میں بڑے طریقے سے سپوز کرانے لگا ہوں, کیونکہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. دیکھیں سپوز کریں کہ آپ کی بیوی کے اوپر, اگر آپ کی بیوی نہیں ہے تو چلیں آپ کی بہن کے اوپر کوئی اس قسم کا الزام لگائے کہ جناب تمہاری بہن رات کے آدھی رات کو اور آدھے دن تک اکیلی کسی اور شخص کے ساتھ تھی, کیونکہ کوئی اور شخص ہی اسے لے کے آیا نا اونٹ کے اوپر بٹھا کے, ایک ان نون شخص لے کے آیا ہے, تم اسے جانتے نہیں, اور وہ بندہ یہ تہمت لگائے کہ یہ جو لے کے آیا, جو اس کو گھر لے کے آیا ہے, اس نے اس کے ساتھ obviously یہی تہمتیں لگ رہی تھی نا کہ اس نے اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اب وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہ رہا, پھر تم برا مناؤ گے. تو بیسیکلی ایسے موقع پہ تم اس شخص کو کسن مارو گے, لات مارو گے, اور اسے کہو گے کہ ایویڈنس پریزنٹ کرو, یا تم اس کی بات مان کے اپنی بہن کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دو گے اور لوگوں سے مشاورت کرو گے کہ کیا کیا جائے گا. پلیز آنےسٹلی آنسر دینا. جی میں آنیسٹلی آنسر دوں گا. بہت بہت شکریہ جو ہے نا آپ نے ریسپیکٹلی بات کی. تو دیکھیے اگر میری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو میں, اگر فار ایگزامپل میری بہن جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھی تھی اور کوئی باہر سے آ کے کہے گا کہ یہ جو ہے نا میں نے آپ کی بہن کو وہاں دیکھا, جبکہ وہ بہن میں جانتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ تھی, تو میں اس کو ضرور تھپڑ ماروں گا یا اس کو تمہارے ساتھ پیٹوں تھی گا. ہی نہیں بھائی, لیکن تمہارے ساتھ تھی ہی نہیں, عائشہ صاحب نہیں تھی, پلیز اسی کہانی پہ آؤ. وہی آ رہا ہوں. وہ ایک ارے آدھی بھائی رات اور وہی آدھا دن کسی اور شخص کے ساتھ تھی, لہٰذا ایک ارے دوسرے بھائی طور وہیں سے پہ آ رہا ہوں تمہارے یار, محلے بات والے سنو. نے ایک تہمت منٹ لگائی ہے, اس پہ آؤ. مومن ایک جی منٹ, جی اور جی ایڈم میں اور ایک چیز ایڈ جی کر نہیں دوں. میں جواب دوں گا. ساحل بھائی ایک سیکنڈ. ایک اور ایک اس میں بھائی آپ جواب دو, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں تاکہ وہ چیز پاورفل ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ تمہارا ذہن کھل جائے. جو ایڈم نے بولا اسی میں ایک کر دوں. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیوی جو ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین ہے کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہے. ہیلو, یہ کیا ڈراپ ہو گئی؟ نہیں ہے نا لائن پہ؟ جی 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 کوئی تو جی ڈراپ ہو. بتائیے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیوی جو ہے وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتی, اس کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے, اور یہاں تو بات ہو رہی ہے امہات المومنین کی,
मोमिनों की माँ की, उसका कैरेक्टर कितना बुलंद होगा, क्योंकि नबी की सोहबत में है वो। अब बताओ जवाब। जी, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब अगर ऐसी कंडीशन होगी कि फॉर एग्जांपल मेरी बहन जो है वो एक रात से गायब है, एक दिन से या एक रात से, तो मैं बहन से कहूंगा कि बताओ ये क्या ऐसा कह रहा है, तो बताओ तुम गायब कहाँ नहीं है थी। भाई, तो फॉर एग्जांपल गायब वो नहीं कहे है। जी, एक मिनट, आप तो गलत कहाँ है? एग्जांपल ले रहे हो मोमिन। गायब नहीं है, आप लोग फैमिली के साथ गए और वो किधर छूट गई। गायब नहीं है कि घर से गायब हो गई और उस पर शक कर रहे हो आप। और आप 12 घंटे बाद एक मर्द के साथ आई है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए वहाँ पे हजरत आयशा कह रही है कि मैं ऐसा ऐसा हुआ था, हार जो है ना मतलब गुम हुआ था, तो मैं वो ढूंढने गई एटसेट्रा। तो जो सामने वाला बंदा है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो जाहिर सी बात है वो अगर वो इस पर यकीन करते तो जो ना बाकी लोग कहते कि आपने कैसे यकीन किया, इसने तो एक कहानी सुना दी, हम भी एक कहानी सुना सकते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो जाहिर सी बात ही वहां पे ऐसा मतलब किया जा सकता है कि मतलब उस पे भी शक किया जाए, इस पे भी शक किया जाए, या उससे पूछताछ की जाए कि बताओ आप कहाँ थी, ये यार मतलब मैं वो उसने तुम्हारी कहा कि बात कर रहा हार हूँ, तुम गुम उस हुआ था। शख्स को क्या करोगे, मैंने ये तुमसे पूछा है, जो तुम्हारी बहन पे ओपनली बड़े बाजार में इस तरह की तोहमत लगाए, तुम क्या करोगे उस शख्स के साथ? अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कोई शख्स कहेगा नबी कि भी नहीं आपकी बोला, बहन तुम जो है। क्या करोगे उस जी जी। शख्स के साथ जो बड़े बाजार में तुम्हारी बहन के ऊपर ऐसी तोहमत लगाए, तुम उस शख्स के साथ क्या करोगे? जवाब और उसका दो। मैं और तो आपकी जी बहन जो मैं है तोहमत। सबसे शरीफ, आपकी बहन जो है वो सबसे शरीफ जो है वो लड़की है। ठीक है, ये भी एक चीज एडम, ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए कि वो जो इनकी जो बहन है वो बहुत शरीफ है, एक बस सर, शरीफ। मैं तो सर मुझे इनका जवाब मिल जाए ना, वो अपनी बहन को हाँ, शरीफ ही मानेंगे, ऑब्वियसली उनकी बहन है। प्लीज मुझे बता दो भाई, तुम जी क्या जी, अब करोगे उस सुनिए, शख्स के अब साथ? सुनिए आप, अब सुनिए आप। अगर मेरी अब मेरी बात कंप्लीट सुनना फिर बताना। मुझे अगर जवाब दो, मेरी मुझे जी, घुमाओ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, बात कंप्लीट करो, अगर जवाब नहीं मिला तो फिर आप जो चाहो कहना। अगर मेरी बहन शरीफ है और फिर उसके साथ ऐसा मामला हुआ है कि एक बंदा कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं तोहमत साबित होने तक अपनी बहन को मारूंगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही हो सकता है, बात करना छोड़ दूं या बाकी कुछ। अगर मैंने वो कहा तुम उस शख्स के बैड साथ क्या कैरेक्टर है, करोगे, उस शख्स के तोहमत साथ क्या साबित होने करोगे? तक उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर जब तक साबित नहीं होगा उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। उसको भी ज्यादा से ज्यादा नजरबंद रख सकते हैं या ऐसा ही कुछ। अच्छा ठीक है, तुम वही करोगे जो मोहम्मद ने किया। बेहतरीन। तुम्हारे में और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है, तुम मोहम्मद के सही चेले हो, मुझे आज साबित हो गया है। तुम्हारे में कोई इज्जत नफ्स नहीं है, और तुम अपनी अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए टगा नहीं कर सकते। ये आज हम सब ने देख लिया है, क्योंकि तुम मोहम्मद के पूरे फॉलोअर हो। अगर गॉड अच्छा फॉरबिड, अच्छा अच्छा, अगर गॉड जो फॉरबिड, एक सेकंड। अगर गॉड फॉरबिड कोई बगैरत दोस्त मेरा इस तरीके से बात करे, या मोहल्ले वाला मेरी बहन या मेरी बीवी के बारे में, उसके साथ वो होगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। अगर 32 दांत बाहर ना आए तो एक दो तो कम से कम लाजमन बाहर आएंगे। ये मैं करूंगा, क्योंकि मेरे में मोहम्मद जैसी बेगैरती नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी मोमिन। मीनवाइल मैं एक ये सुपर चैट ले लूं। रोहित नायर ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। शेयर विद 2 पीपल इन माय कॉन्टैक्ट हु कैन डू मोर। रोहित नायर के सवाल पे आप लोग प्लीज चैट में जवाब दीजिए, और ये भी आप लोग जवाब दीजिए कि अगर आपके घर वालों के ऊपर कोई ऐसी तोहमत लगाता है तो आप लोग बगैर एविडेंस के। बगैर एविडेंस के तो आप क्या करने वाले हैं उसके साथ। ठीक है, अब्दुल हामिद भाई जी भी है, एडम भाई, थोड़ा मैं आप उनसे भी। एक सेकंड, मैं आपसे एक मिनट। सवाल करूं एडम भाई? हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सवाल करो, आप क्या सवाल है। जी जी। एडम भाई ने हदीस दिखाई जिसमें कहा था कि जो बादर में मतलब जिनको हम कहते हैं जलीलुल कादर, वो शामिल हुआ था, उसने भी तोहमत लगाई। अब मैं एडम भाई से कहता हूँ कि आपका बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है उनमें से कोई एक कहता है कि, और आपकी बहन जो है उसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ है कि वो मतलब रात आप गए थे या कुछ ऐसा, तो फिर वो 10-12 घंटे के लिए गायब हुई या ऐसा कुछ। अब आप मतलब बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपका बेस्ट फ्रेंड में जो है ना एक आता है, वो कहता है कि आपकी बहन ने जो ऐसी गलती की, तो क्या आप उसको बेस्ट फ्रेंड को भी जो है ना आपने कहा कि एक दो दांत या 32 के 32 बाहर निकाल दोगे? अगर तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ तो दांतों के साथ दो चार हड्डियां भी तोड़ूंगा।
क्यों? अगर वो सच हुआ फिर बगैरत को पहले प्रूव करना है, बाद में बकना है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसको पहले एविडेंस देना है। अगर वो एविडेंस नहीं दे सकता तो ये तोहमत है। लानत है ऐसे कुत्ते हरामी शख्स के ऊपर जो मुझे अपना दोस्त भी कहे और बगैर एविडेंस के बात भी करे, इतनी बड़ी किस्म की। तो यस, उसकी मैं हड्डियां भी तोड़ूंगा दांतों के अलावा। अच्छा अच्छा, अगर आपके फ्रेंड ने कहीं से सुना और उसने सिंपली आपको बताया कि मैंने ऐसा सुना है, तब भी उसके दांत तोड़ोगे? तब मैं उसे कहूंगा, दूर फिटे मुंह तेरी मेरी दोस्ती पे, जिस बंदे ने ऐसी बकवास की है, तू उस तू हरामी सुना को कैसे? चपेट में मार मार के मेरे पास क्यों नहीं लेके आया कि मैं उसकी वो दुर्गत बनाऊं कि उसे याद रहे कि उसने ऐसी बकवास क्यों की। वो मेरा दोस्त ही नहीं कि वो ऐसी बात सुन ले और मेरे पास आ जाए और उस बंदे के दांत ना तोड़ के आए। अच्छा, प्रूफ क्या चाहिए था आपको? प्रूफ के तौर पर आप क्या क्या मांगोगे उससे? बस अब ठुस हो गई। मोहम्मद ने क्या प्रूफ दिया है, मोहम्मद के मुताबिक क्या एविडेंस होना चाहिए। नहीं, आप वहां अगर कहाँ जा रहे हैं यार? बात आप और मैं मैं कर रहे हैं, अब आप वहां आपको जा रहे वही हैं, मैं बोलने कह रहा लगा हूँ कि हूं मेरी आप प्रूफ क्या जान, मांगोगे? मेरे बच्चे, मोहम्मद के मुताबिक एडल्ट्री का लगाने के लिए इल्जाम, एडल्ट्री का इल्जाम लगाने के लिए क्या एविडेंस होना चाहिए। अच्छा मोमिन, अभी लास्ट जी 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, प्लीज। मेरे को नहीं लगता आपके पास कोई सॉलिड बात है, क्योंकि आपने एक जितने सेकंड, सवाल किए। चलो ठीक है, 5 मिनट में अपने लेता हूँ। एक सेकंड जी। साहिल भाई देखिए, अब जो आपने 5 मिनट दिए तो मुझे इसमें बात करने दीजिएगा। पहली बात ये है कि आपको चाहे बंदा कितना भी समझाए, आप लास्ट में यही कहते हो कि आप जलेबी बना रहे हो, आपके पास कोई सॉलिड पॉइंट नहीं। तो ये आप जो है ना हर बार कहते हो ताकि आपकी ऑडियंस ये जान जाए कि जो साहिल भाई डोमिनेंट रहे हैं या ये सामने वाला गलत बोल रहा है, साहिल भाई सही सही बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैं मतलब सच कहूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता लग चुका होगा कि मैं जब भी बोलूँ तो दिल की बात ही बोलता हूँ, मैं झूठ वगैरह नहीं बोलता। तो मेरा दिल नहीं करता था, और जो मेरा दोस्त भी आता था सिटी में वो नहीं आया। उसने कहा कि वहाँ क्यों जाते हैं, हम खामखा जो है ना वहाँ पर गुनाह कमा रहे हैं सवाब के बजाय। वहाँ पे ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर कमेंट सेक्शन आप देखें तो वहाँ पर साउथ इंडियन मूवी वाले बैठे हैं, कोई इमोजी डाल रहा है, कोई एक भी सीरियस नहीं है। आप जो है ना 10 बंदों को लाइए, मेरे से बात करवाए, मैं देखता हूँ कि वो कितने पानी में है जो आपकी ऑडियंस में है, जो नीचे कमेंट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये मतलब यहाँ फिर मजा नहीं आता, ना कोई सीरियस होता है, ना मतलब कोई इज्जत होती है, ना मतलब प्रॉफिट की। फॉर एग्जांपल यार मुस्लिम आते हैं यहाँ पर। जी मोमिन, 1 मिनट यार। यार प्लीज ऐसा इल्जाम मत लगाओ ना यार, तू कितना मौका दिया आप मेरे को बताओ, ये टॉपिक था भी नहीं, फिर भी मैंने आपको इतना मौका दिया इस पे बात नहीं, करने का, मौके यार की फिर भी बात नहीं इल्जाम की लगा मैंने, दिया। साहिल भाई मौके की बात नहीं की मैंने कहा यार कि जब मैंने बात ये हो रही बताओ, है। जी आप कमेंट सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो या आप इस डिस्कशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ये बताओ मुझे। देखिए साहिल भाई, अब मेरी बात सुनना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। आप पे मुझे कंफर्म नहीं है कि आप मेरी बात कंप्लीट सुनना, आप एक्स मुस्लिम है या नहीं। मुझे जो अपना एक्सपीरियंस कह रहा है वो ये है कि जब फॉर एग्जांपल आपके अचानक कोई सिटी में आ जाता है, आप कहते हैं कि वो कहता है मैं एक्स मुस्लिम था, आप कहते हैं नेक्स्ट सिटी में आप आइएगा। तो मुझे जो लगा कि वो ये कि वो आप मतलब मतलब बैकग्राउंड जिसको हम कहते हैं ना, बिहाइंड द स्क्रीन आप कांटेक्ट में होते हैं, फिर ये अचानक से आना ये प्री प्लानड होता है या ऐसा कुछ। अच्छा, तो मुझसे आपसे जो मैं बहस कर रहा हूँ, एक मुझसे सेकंड एक सेकंड एक आप सेकंड बताओ। साहिल भाई, एक मिनट एक मुझे मिनट कंप्लीट एक करने मिनट एक दीजिए। मिनट मोमिन, एक सेकंड। आप मेरा टेस्ट कैसा लेना चाहते हो, लीजिए चलिए। कैसे यकीन आएगा कि मैं मुस्लिम था, जी लीजिए चलिए। देखिए, जी जी कंप्लीट करने दीजिए। देखिए मैं मतलब हाल ही में दास्तान ईमान फरोशू की पढ़ रहा था। तो वहाँ से जो मैंने सीखा ना, तो वो ये है कि मतलब वहाँ पे क्या होता था कि जो मतलब क्रिश्चियन थे या जिनको सलीबी कहते थे, वो मुल्ला भेजते थे अपने जो इस्लाम में माहिर होते थे मुसलमानों की मस्जिद में। तो ये टेस्ट नहीं हो सकता मैं आपको कहूँ कि सूरह फातिहा तो सुनाई, फिर आप ये तो कैसे कोई भी ये पढ़ बोल सकता है। सकते हो? तो भाई, तो फिर क्यों बोलते हो जी वो चीज जो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो क्यों इल्जाम लग, जी या तो कोई जी सॉलिड आपके पास। 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अगर आप ये कहते हो कि मैं कभी मुस्लिम नहीं था, तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आपको पता चले कि हाँ चलो वाकई में ये मुस्लिम नहीं था। ठीक है। जैसे अगर कोई मेरे पास आता है और वो बोलता है कि मुस्लिम है, जैसे कोई अगर आके बोलता है कि मैं इस्लामिक स्कॉलर था पहले, लेकिन उसको अगर अरबी भी पढ़ने नहीं आती है, ठीक है,
तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं था, ये फेंक रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे अरबी पढ़नी आती है। एटलीस्ट कुरान की जो अरबी है वो मैं पढ़ सकता हूँ, जो कई सारे मुस्लिम नहीं पढ़ सकते। तो कोई आके बोले कि मैं इस्लामिक स्कॉलर था पहले, लेकिन उसके सामने अगर अरबी की इबारत हो कुरान की और वो उसको पढ़ नहीं सकता है, ठीक है, तो मैं समझ जाता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि वाकई में ये स्कॉलर नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। कुछ तो टेस्ट आपके पास होना चाहिए, बिना उसके बिना कोई बुनियाद के आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते हो जी कि जी जी मुझे नहीं जी लगता कि आप मुस्लिम थे या नहीं थे। जी मैंने जी साल भाई, आप मेरी बात सुने। मैंने पहले ही कहा कि मैं दिल की बात कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस की, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टेस्ट वेस्ट वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर इम्कान ही नहीं होता कि कोई बंदा जो है ना सबूत के साथ कुछ कहे। वहाँ पर सिर्फ अपना जो है जिंदगी का एक्सपीरियंस काम आता है। अब जो आपने मतलब कही बात, देखिए अब मैं दोबारा बताता हूँ। सपोज कीजिए आप मुसलमान थे, मान लिया मैंने, आप दिल से मुसलमान थे, फिर आपने छोड़ दिया। अब जो भी प्रॉफिट आते थे, जो भी मुल्ला होता है, जो भी पंडित होता है, वो जब दावत देता है ना, वो एक खास तबके को नहीं देता, वो सबको देता है ताकि सबको एनलाइटन मतलब करे, सबको हिदायत मिले या सबको अच्छी तरह। तो ये वाहिद आप लोग ये जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, जब आपको लगा कि ये धर्म वरम कुछ नहीं, तो फिर आप हिंदूज को भी बोलिए कि आपका धर्म गलत है, क्रिश्चियंस को भी बोलिए कि आपका धर्म गलत है। कोई अगर गॉड मैं वॉड नहीं है या हिंदू, एक मिनट, अगर जी जी अगर एक मैं सेकंड। हिंदू, अगर आपको लगता मैं है कि समझ एक गया सेकंड, आपकी एक बात। सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड, एक बात नहीं, एक बात मुझे करनी है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ इस्लाम में ऐसा हुआ है कि किसी को मारा गया है, किसी से छोटी उम्र में शादी की गई, तो प्रूफ देना हमारी मतलब हमारा काम है कि दूसरे धर्मों में भी हुआ है, लेकिन फिर आपको उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। मैं बोलूं अभी? देखो जी 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 मोमिन, जी जरूर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं हिंदूज को गलत बोल दूं या साबित कर दूं, या क्रिश्चियन को मैं गलत बोल दूं या साबित कर दूं, तो क्या उससे इस्लाम सच्चा हो जाएगा? नहीं, उससे आपका, लेकिन ये तो बात बस ना, साबित होगी खत्म कि ना। आप न्यूट्रल है, आप ये बात मैं साबित नहीं होगी कि आप न्यूट्रल, अच्छे एक बंदे मिनट, हैं, एक मिनट, आप एक किसी मिनट, की तरफ नहीं। मोमिन, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखो, न्यूट्रल साबित होने के लिए मैंने कई बार ये चीज कहा है कि भाई, ना मैं किसी और रिलीजन की क्रिटिसिज्म करूंगा, ना मैं उसको प्रमोट करूंगा। मुझे आप इतने सारे स्ट्रीम में से एक वीडियो, जैसा आपने एडम को बोला ना, मैं आपको टाइम स्टैम्प के साथ देने जी वाला हूँ, मुझे एक जी जी टाइम जी स्टैम्प आप बता दे जिसमें मैंने हिंदुइज्म को या क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया है या उन्हें सही अच्छा कहा है। मसला खत्म, मैं गलत साबित हो जी गया। जी 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 मैं बहुत ये बहुत तक कह अच्छा। अब चुका मैं हूँ, एक मिनट, और एक सुनो, और एक सुनो, मैं ये तक कह चुका हूँ कि मेरे नजदीक कोई भी रिलीजन जो है वो सही नहीं है। मैं रिलीजन को सही मानता ही नहीं। यार, इतना सब क्लियर बात करने, अच्छा और एक चीज बताओ, जी जी एडम क्रिश्चियन है, जी और एक सुनो सुनो, जी एडम क्रिश्चियन है। अगर मैं बायस होता तो मैं एडम को, क्योंकि वो अपना इतना वक्त 8-8 घंटा भी कभी कभी वो स्ट्रीम में बैठता है, अगर मैं बायस होता तो मैं क्या एडम को इधर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने का मौका नहीं देता? जी देखिए देखिए, आपने मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा। सपोज अब मैं मानता हूँ कि जैसे आपने कहा कि हजरत आयशा से छोटी उम्र में शादी हुई, या उसको हुआ, या 11 बीवियां थी, उनका हक कैसे अदा करते या हम्म, ऐसा। तो मान लेता हूँ मैं कि आप में जो है ना इंसानियत का दर्द है। तो फिर आपको फॉर हम्म, एग्जांपल जो शायद प्रॉफिट सोलोमन जो थे, उनकी शायद, अगर मुझे याद नहीं, 300 बीवियां थी। हम्म, कृष्णा की 16,100 बीवियां थी। तो हम्म, उनके बारे में भी हम्म। बताना होगा कि उनके साथ जुल्म हुआ भाई, था। जो मैं सीता मैं जी थी, बताता हूँ, मैं उनके इसका 6 साल की हूँ। उम्र में कैसे शादी हुई। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो, मैंने जो पढ़ाई की है, मैं जिधर से निकला हूँ, मेरी पकड़ कुरान, हदीस और इस्लाम में है, ठीक है। मैंने आज तक कोई एक यानी हिंदुइज्म की किताब मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, ठीक है। मैं हिंदुइज्म के बारे में मुझे 5 से 6 श्लोक याद है, या वर्सेस याद है, जो मैंने जाकिर नायक से सीखे थे। इक्कम द्वितीयम, देखो अभी वो भूल भी गया। इक्कम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन। ये, एकम एविदित्यम जी। हाँ, इक्कम द्वितीयम जो भी है वो मैंने याद किया था जब मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा फैन था, ठीक है। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें जो है ना, जो 5-6 वर्सेस, उसी तरीके से जो बाइबल के जो वर्सेस है, माई फादर इज ग्रेटर देन आई ऑफ माई ओन सेल्फ कैन डू नथिंग, as I hear, I judge, and my judgment is just.
as I seeketh not my will but the will of my father. یہ جتنے سب چیزیں ہیں نا یہ میں نے ذاکر نائک سے سیکھے. اس کے علاوہ میں نے آج تک ایسا بھگوت گیتا یا بائبل یا اس کو میں نے ہاتھ میں تک نہیں لیا ہے. اب بتاؤ کیا یہ صحیح ہوگا کہ میں بنا کچھ پڑھائی کیے, مجھے کوئی ریفرنس پتہ ہی نہیں ہے, میں اس کو لے کے ادھر جو ہے ہندوازم کی برائی کروں, کرسچینٹی کی برائی کروں یا تعریف کروں, جب اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ یار کچھ تو لاجک سے بات کرو نا یار. اپنا کیا نام ہے, جی مومن. ایک اور بات, جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے میں بھی کوئی مطلب کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو ہر وقت ہر علم میں مہارت رکھتا ہو, مطلب ہر کچھ اس کو یاد ہو. میں نے بھی مطلب ہندوازم پورا نہیں پڑھا یا زیادہ نہیں پڑھا یا کرسچینٹی زیادہ نہیں پڑھی, لیکن جو بات ہی مطلب میں نے ابھی اسلام بھی 100% میں نے نہیں پڑھا. تو آپ سے کبھی نئی حدیث دیکھتا ہوں, اس پہ ریسرچ کرتا ہوں یا ایسا کچھ. تو جو باتیں نہیں سیکھتا ہے انسان, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے آپ 118 ویداز پڑھیں گے پھر آپ بتائیں گے. جو بات آپ نے دیکھی اس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا غلط بھائی ہے. میں نہیں تو دیکھا دوسری ہوں, بات, جی میں نہیں دیکھا ہوں. میں کیا ابھی جھوٹ بولنے لگ جاؤں کہ میں دیکھا ہوں؟ مجھے پتہ ہی اچھا ساحل نہیں بھائی ہے یہاں کہ پہ جو. میں ہاں ایک بات بولنا چاہوں گا. دیکھیں جی ایک دو باتیں دیکھ کے پڑھ کے آپ کسی مذہب کے بارے میں نہیں بول سکتے. مذہب ایک کانٹیکس میں چلتا ہے. جس طرح ہم اسلام کے بارے میں بولتے ہیں نا, مومن آ کے ہمیں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے پورے کانٹیکس کو ایکسپلور کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھیں گے یہ ہمیں جھوٹا کہیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ صرف دو چیزیں پڑھ لیں گے تو وہ کانٹیکس نہیں ہے. نمبر دوسری بات, انہوں نے سلمان کے بارے میں کہا کہ سولومن کی 90 بیویاں تھیں. بھائی یہ تو اسلام کہتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث میرے سامنے کھول دی ہوئی ہے کہ سلمان نے کہا آج رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک گھڑ سوار بچہ پیدا کرے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. سلمان از گوئنگ ٹو سلیپ ود 90 wives in one night, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سے ایک بچہ ہوئے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. یہاں پہ اگر آپ دیکھو, لیکن اس نے سیکس کرنے سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا, چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک عورت کے سوا کسی کو حمل نہیں ہوا. ایک عورت کے سوا, اور وہ جو حمل ایک کو ہوا وہ بھی ناقص بچہ ہوا. اور پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس میں محمد کی جان ہے, اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تمام بیویوں کے ہاں بچے ہوتے, سب گھوڑ سوار ہو کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. صحیح بخاری 6639. مجھے ایک تو یہ بات بتائیں کہ سلیمان جو تھا وہ ایک رات میں 90 بیویوں کے ساتھ ڈنگ بونگ کیسے کر سکا. ایک رات میں 8 سے 10 گھنٹے ہوتے ہیں, اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو 3.5 منٹ ایک عورت کے پاس, اور پھر اس کے بعد بیچ میں دوسری عورت آئی اور اس کے ساتھ شروع کرنا اور سارا کچھ. لیپ ٹائم بھی کوئی نہیں ہے. یہ کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی کچھ کہیں دیکھیے گے اس میں یار, جیسے پھر مجھے دوسرے کو بھی موقع دینا ہے. مومن جی میں ابھی مطلب جانے والا ہوں. مجھے اسی کے بارے میں اب مجھے ساحل ایک اور صاحب کام بھی کرنا 1100 ہے کہ پلس. ایڈم بھائی کا وہ 1163. دکھانا ہے ٹائم. تو ساحل بھائی ایک کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ مطلب جو نا سٹری میں آگے بھی ریسپیکٹ کا خیال رکھا جائے گا نہ, مطلب جو سپر چیٹ کے ساتھ اگر کوئی برا کمنٹ آتا ہے جس میں کسی بھی مطلب پروفٹ کا چاہے یا اللہ کا کسی کا بھی بھائی مطلب سنو جو میری نا بات, بےعزتی ہوتی ہے مومن اس کو آپ نہیں پڑھیں گے. جی تو سنو تبھی سنو ہم جوائن میری کر بات پائیں گے. سنو. آپ نے دیکھا کہ آج مومن زیادہ مومن نہیں آئے کیونکہ سب کو برا لگتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب کو برا لگا, یہ آپ کا ازمپشن ہے. ہم بھائی میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس چینل پر جتنا رسپیکٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور چینل پہ ہوتا ہوگا. میں گواہی ایک دیتا چیز, ہوں کہ کسی اور ایکس ہاں مسلم چینل پہ نہیں ہوتا. ایک چیز یہ مومن. دوسری چیز, اگر کوئی سپر تبھی تو چیٹ یہیں پہ میں آتے ہیں. ہمارے, جی سنو میری بات سنو بھائی, میں کلیئر کر دوں. دیکھو جتنے تم نے ڈاؤٹ ریز کیے میں نے ایک ایک کر کے کلیئر کیا. دوسری چیز, اگر کوئی سپر چیٹ میں ہمارے کالر کے لیے ابیوسو ورڈ یوز کرتا ہے, اس سے پہلے میں نے 2-3 سٹریم میں کہا ہے کہ مجھے ایسا سپر چیٹ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز, اگر کوئی محمد صاحب کے بارے میں کچھ کہتا ہے, اگر وہ دلیل کے مطابق ہے تو بھائی کیا پرابلم ہے, تم آؤ اس کو ریفیوٹ کرو جیسا بھی کر رہے ہو. یار آپ کیا سمجھتے ہو کہ کوئی ایک چیز غلط آئے اس کو غلط نہیں بولے کوئی؟ آپ کے بارے میں اگر کوئی ابیوسو ورڈ یوز کرے گا تو میں ویسا سپر چیٹ بھی نہیں لوں گا. اور میں نے کیا ہے, اگنور جی کیا ہے. جو ورڈز دیکھیے لوگوں ساحل نے لکھے بھائی, تھے, جی جو ورڈز اب میں لوگوں ایک نے بات لکھے کرتا تھے ہوں. میں نے وہ سکپ کیا ہے. اب جی بھائی اب میں میری بات سنو جانے لگا ہوں مومن, تو لاسٹ آپ بات. نے جی ایک بھائی سیکنڈ بہت وقت لے دیکھیے لیا. دوسرے دیکھو ساحل مومن ہے. بھائی ایک منٹ خالی ایک منٹ. دیکھیے بولو. لاسٹ بار جب ایڈم اور میرے بیچ تھوڑی وہ مطلب بحث ہوئی تھی, دیکھیے
آپ کو جو بھی کہنا ہے، فار ایگزامپل آپ کو یہ کہنا ہے، لیکن ایک انداز ہوتا ہے جیسے انہوں نے آج کہا. لیکن فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ دیکھیے ساحل بھائی، اگر آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو کیا آپ کو غلط نہیں لگے گا؟ لیکن اب میں کہوں گا ساحل بھائی اگر آپ کی بہن کو لے کے کوئی CHOD مطلب آپ کو پتا ہے کیا، تو میں آپ کو بتاؤں برا ضرور لاسٹ ٹائم لگے جب گا. میں نے یہ طریقے سے سیدھا منہ پہ مارا تھا نا، تو تمہیں ہٹ بھی کیا تھا اور تمہیں سمجھ بھی آیا تھا کہ بات کتنی بری ہے. آج میں نے پیارے لفظوں میں جب بولا نا، نہیں تمہیں نہیں، سمجھ میں بھی نہیں ابھی آیا بھی اور اس کا تمہیں ہٹ جواب بھی دے نہیں ہوا، سکتا ہوں. کیونکہ تم نے وہی نہیں نہیں، جواب دیا جو دے سکتا محمد ہوں کی ابھی بھی. حدیث میں لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ اب جی تم نے وہی جواب دیا. میں نے اپنے آپ کو میوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے تم نے وہی جواب دیا جو اچھا محمد اچھا، کی حدیث میں لکھا ہوا تھا. ایڈم اگر بھائی میں ایک سیکنڈ جی اگر میں جی جی جی. سیدھے طریقے سے منہ پھٹ طریقے سے ٹھا کر کے بولتا نا، وہ تمہیں ہٹ کرنا تھا. وہ جب تمہیں ہٹ کرتا نا، تم نے جو رسپانس دینا تھا نا مجھے، وہ رسپانس ہونا تھا تمہارے دل سے نکلنا تھا اور وہ میرے خلاف آنا تھا، لیکن وہ تمہارا ریئل رسپانس ہوتا. اس وقت چونکہ میں نے اتنے میٹھے طریقے سے بات کی، لہٰذا تمہارا جو رسپانس ہے وہ سیدھا نہیں نکلا، وہ وہی نکلا پیارا سا محمد کی طرح کا دوغلا پنا کا. یہی جی جی بات میں نے ٹھا اچھا کر ایک کے بار بولی ہوتی جی جی اور وہ CHOD والے ورڈ یوز کیے ہوتے ہیں نا، کہ کسی نے الزام لگایا کہ اس نے یہ والا ورڈ کر دیا اور کر دیا ٹھا کر کے، تو تم نے اسی طریقے سے غصے میں رسپانس کرنا تھا. یہ اچھا ہمارے دیسیوں اچھا کی حقیقت ہے کہ جب تک ہم آپ ٹھا کر کے ایک منہ بار پہ اور نہیں ٹرائی مارتے تب تک سمجھ نہیں نہیں آتی. نہیں آواز اچھا سن ایک رہے منٹ ہو ایک ساحل ایک منٹ بھائی؟ ایڈم اوکے ایک اوکے، منٹ ایک سیکنڈ ایک آپ منٹ ایک بار اور مومن کہہ کے مومن دیکھ بھائی لیجئے، مجھے غصہ بھائی نہیں آئے گا. ایک میں نے منٹ پھر اس کے بعد بہت جو نہیں ہے نا نہیں وہ ایک منٹ نہیں ایک منٹ یار مومن بہت جی موقع دیا. عبد الحمید بھائی کو کچھ کہنا ہے اس کے بعد پلیز یار میں ساحل بھائی دوسرے میں کو 20 سیکنڈ دے دو ساحل بھائی، مجھے اور ایک بات کرنی ہے. ارے دیکھیے عبد ایڈم بھائی مجھے آپ الحمید نے آپ بھائی سے کہا کو بات کرنا کیا آپ سے کہنا ہے، ہے مومن سن تو بھائی. لو پہلے، وہ بھی مسلم ہی مومن ہے. بھائی جی جی آپ کو ہاں ہی جی بات کرنا ہے. الحمدللہ میں ایک مسلمان آدمی ہوں، میری بات سنیے. میں اوکے صرف اوکے آپ کو اوکے یہ بتانا چاہ رہا، جیسا آپ نے کہا کرشن کی 16,001 بیویاں تھی، تو اس طرح سے یہ ہر مذہب کی خوبی ہے یہ کہ اس میں رہنے والے آدمی کو اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کی پوری برائیاں لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے. خود کی نہیں آپ نظر کو وہ آتی. چیز، ہاں، تو بس خالی لاجک لگائیے آپ، اس کے باوجود آپ کو منافق ہی رہنا ہے. جی. میں نے برا نہیں سمجھا کرش، میں نے نہیں کہا اس نے برا کیا، میں نے کہا کہ اس کو پھر ڈیفائن کرو. میں نے برا کب کہا؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت آپ کا شکریہ. ایک سپر چیٹ شاید آپ کے لیے جی جی آیا ہے، 20 وہ میں ایک منٹ میں وہ لے لیتا ہوں. ادھر سے چلا گیا ہے. سدھارتھ اوکے شریواستو جی نے 400 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے، بہت بہت شکریہ. ہمارے وائلڈ جی نے ایک سپر چیٹ بھیجا ہے، میں وہ لے لیتا ہوں بھائی. ایک منٹ.